امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا، جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 7، عدم فارہ۔ فارہ ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے، جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 6، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدمعاش سعدی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سعدی پایاسل کا ماضی کارا باہر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ریفارمیٹری سے کارا باہر ہائی اسکول میں آنے والے بچوں میں سے ایک سعدی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سعدی پایاسل کو معلوم نہیں ہے، وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے قابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ مزید برآں اس کی زندگی اس وقت ختم ہو جائے گی جب اس کا سامنا اس کی محبوبہ ڈیریا سے ہوگا، جسے اس نے 17 سال قبل غیر ارادی طور پر پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے کبھی بھولا نہیں تھا۔ لیکن انصاف کے اپنے غیر متزلزل احساس کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں توازن قائم کرے گا اور اصلاحی سے 5 سیاح یافتہ طالب علموں کی دیکھ بھال کرے گا۔ نمبر 5، لاسٹ سمر۔ آئیڈلسٹ پبلک پروسیکیوٹر سیلم کارا کو ایک پیشکش موصول ہوئی جسے وہ منظم جرائم کے رہنما سیلجوق تاشکین سے انکار نہیں کر سکتا، جسے اس نے 8 سال قبل جیل بھیجا تھا۔ سیلجوق تاشکین پروسیکیوٹر سیلم کے ایک کیس میں گواہی دینا چاہتا ہے اور اس کی گواہی پوری مجرمانہ تنظیم کو تباہ کر دے گی، تاہم اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، اس کے بیٹے اکن کوگل تاشکین کی ذاتی حفاظت۔ نمبر 4، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالث آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں،
جب افاقت نے سنا کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ فرید کے لیے صحیح لڑکی ہے، خاندان سنا سے شادی کے لیے ہاتھ مانگنے گازین ٹپ جاتا ہے، لیکن تقریب سے پہلے فرید اور سیران ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس بات کو سمجھے بغیر کہ وہ بھائی اور بھابھی بننے والے ہیں، اور فرید اس میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ نمبر 3، ہرجائی۔ ریان سعد دولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیوت کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جیہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کے دادا ناسو ہیں۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی کزن یرن کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان ان کی بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان سوار ہو جاتی ہے، اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، مراشلی۔ مراشلی ایک سابق فوجی ہے جس نے اسپیشل فورسز کو ایک سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان کھولنے اور اپنی بیمار بیٹی ذیلش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب خوبصورت ماہور تورل اس کی کتابوں کی دکان میں داخل ہوتی ہے۔ ماہور کی جان مراشلی نے اس دن بچائی جب وہ غلطی سے خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب سے دونوں کرداروں کی تقدیر اٹل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ماہور عزیز تورل کی قیمتی بیٹی ہے جو ترکی کے سب سے طاقتور تاجروں میں سے ایک ہے۔ وہ اس دن کھینچی گئی ایک تصویر کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کی نڈر شخصیت کو شامل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کم از کم مراشلی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے جو اب ماہور کے محافظ کے طور پر ملازم ہے۔ ماہور ایک ورکوہولک ہے جو اپنی ماں کی بے وقت موت کے جذباتی خلا کو پر کرنے کے لیے اپنی مرحوم والدہ کی ریکارڈ کردہ ویڈیوز دیکھتی ہے۔ اس کے خاندانی رابطوں کے پیچھے اسرار کا پردہ اس وقت کھلنا شروع ہوتا ہے جب مراشلی کو اس کے محافظ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، بلیک اینڈ وائٹ لو۔ فرحت ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے جس کا ماضی تکلیف دہ ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔